السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں آپ کا دوست اور آپ کا آج کا ہوسٹ محمد انس فرام ایکٹیویژن فیصل آباد. ٹوڈے آئی ہیو اے ویری اسپیشل گیسٹ who has come to our office. Her name is Madam Usma Chaudhary. She is currently working as an elementary school teacher in Government MC Girls Higher Secondary School in Samnabad, and she is also working as the sports in charge in that school. Assalamu alaikum ma'am. Ma'am, first of all, we welcome you to our office. Thank you so much for coming. Madam, آپ سے کچھ سوال کروں گا میں اسٹوڈینٹس کے لیے, just to provide them some knowledge. Ma'am, how do you think the education system in Pakistan can be improved? ایجوکیشن سسٹم کو پراپر ٹائم ٹو ٹائم اپڈیٹ ہونا چاہیے. جس طرح کا ضرورت ہے, جس طرح کا انٹرنیشنلی اسکلز بیسڈ چیزیں چل رہی ہیں, ہمارے بچوں کو بھی ہونی چاہیے. ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ایسی چیزیں شامل ہونی چاہیے کہ ہم بچوں کو وہ چیزیں سکھا سکیں جن کی انہیں ضرورت ہے. نہ صرف یہ کہ کتابی باتیں تو نہیں نا, پریکٹیکل ورک, اسکل ورک, ایکٹیویٹی بیسڈ کریٹیو چیزیں جب تک ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا حصہ نہیں ہوں گے ہم آگے موو ہی نہیں کر سکیں. میں دوسری میں آپ سے ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا, آپ کا کیا خیال ہے کہ مینٹل ہیلتھ کے ساتھ ساتھ جو فزیکل ہیلتھ ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے, میری تو بیسکلی ایجوکیشن ہی ایم ایس سی میری فزیکل ایجوکیشن کی ہے, اور میں تو بہت زیادہ اس چیز کو کرتی ہوں کہ بچہ جب تک فزیکلی فٹ نہیں ہے وہ مینٹلی پروگریس کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا. جب تک آپ اس کو فزیکلی اس میں اتنا اسٹیمنا نہیں ہے, 5-6 گھنٹے کی کلاس بھی وہ کیسے لے لے گا. اس کے لیے آپ کو تو چاہیے کہ آپ کا بچہ یا آپ کا جو بھی ہمارے بچیاں بچے اسٹوڈنٹس جو ہیں جب تک وہ فزیکلی فٹ نہیں ہے مینٹلی کام کر ہی نہیں سکتے. بہت ضروری ہے میرے حساب میں, بہت زیادہ ضروری. آپ نے ہمیں آنیسٹلی جواب دینا ہے آپ کی اپنی سوشل لائف کو لے کے کہ آپ ایک ڈسپلن لائف کیسے گزار سکتے ہیں. اس لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنا ٹائم اس طرح مینیج کیجیے کہ آپ کی ساری چیزیں جو ہے پیرل چل سکیں. جب تک آپ اپنا ٹائم مینیج کر کے اپنی چیزوں کو فوکس کر کے پریورٹی لسٹ کو اپنی ارینج کر کے نہیں چلیں گے, آپ ڈسپلن ہو نہیں سکتے. اسپورٹس جو ہیں جو اسکول میں کروائی جاتی ہیں, جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ویسے بھی ہر چیز میں لڑکوں کو تو بہت سپورٹ ملتا ہے فیملی کی طرف سے, لیکن فیمیلس کو نہیں ملتا, اور خاص کر کے ان ٹرمز جب وہ اسپورٹس کی طرف جانا چاہتی ہیں. بہت مشکل. اپنے اسکول میں گیمس کی انچارج بھی ہوں, کیونکہ میری اسٹڈی جو ہے وہ میری ایم ایس سی فزیکل میں سیٹ تو میری نہیں, مگر جب ہم بچیوں کو گیمس کی طرف لے کے آتے ہیں تو پیرنٹس فوراً رجسٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں نہیں جی آگے تو کچھ ہے ہی نہیں. یہ سب سے زیادہ ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید جی یہ کوئی غلط چیز ہے جس کو اگر بچے کر لیں گے. اور آپ یقین کیجیے میرے پاس ایک ایسا بچہ بھی آیا ہے کہ وہ جب ہم گیمس کرواتے تھے تو مجھے جب بھی کوئی میرا ٹورنامنٹ ہونا مجھے اس کے پیرنٹس کو پرسنل جا کے ریکویسٹ کرنی پڑتی, کبھی خود کبھی ہیڈ سے کال کروانی, بڑی مشکل سے ہم اس کو میچ کے لیے لے کے آیا کرتے تھے. مگر جب اس کا کسی اور ڈپارٹمنٹ میں وہ گئی, نہیں سلیکٹ ہوئی, واپس ہمارے پاس آئی, پھر آج کل اب اس وقت میں جس کو ہم گھر سے اٹھا کے میچ کھیلنے کے لیے لے کے آتے تھے, اس وقت ایک انتہائی پاپولر نان یونیورسٹی میں وہ جو ہے ایز اے گیم انسٹرکٹر سلیکٹڈ ہے, اور وہ پڑھ بھی یہی ہے, اور ہمارے جو اپنے نیشنل لیول کے ریفریز ہیں ان میں اس کی سلیکشن ہے. تو وہی پیرنٹس جو اس وقت ہمیں پرمیشن نہیں دے رہے تھے, اب پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ جی, اور بڑی دور دور تک بات کرتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ جو ہے تو ہونا چاہیے. اگر ہم اپنے بچوں کو پراپر گائڈ کرتے رہیں, انہیں پراپر موقع فراہم کرتے رہیں, تو وہ ان شاء اللہ تعالیٰ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ یہی اسپورٹس ان بچوں کے لیے بہت بڑا آنر بھی بن جاتا ہے. میم, آپ اس فیلڈ کے اندر یو آر ہیئر فرام دا لاسٹ 20 ایئرس, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے سوچا تھا کہ آپ اس لیول تک آ جائیں گے؟ ڈیڈ یو پری پلانڈ اٹ, اور ڈو یو تھنک دیٹ اٹ آل ہیپنڈ بائی دا گریس آف المائٹی اللہ؟ ڈیفینیٹلی یہ تو آپ سوچ بھی لیں نا, جتنا مرضی سوچ لیں, تو آپ کی سوچ کے اکارڈنگ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. چیزیں اسی کی ہوئی جو پلاننگ اس کے تھرو ہوتی ہیں. جتنے مرضی ہم پلان کر لیں. میرا اگر دیکھیں تو ٹیچنگ پروفیشن نہیں, میں جاب نہیں کرنا چاہ رہی تھی اگر میرے سے پرسنلی میں پوچھوں, لیکن اب اگر میں دیکھوں تو مجھے لگتا ہے اگر میں نہ کرتی تو شاید میں زیادتی کرتی اپنے ساتھ, مگر یہ پلانڈ نہیں. اور یہ سارا کچھ صرف اللہ کی مہربانی سے, اس کی مدد کے بغیر, اس کی بلیسنگ کے بغیر کچھ نہیں. میں بلیسڈ پرسن اس معاملے میں, بہت بلیسڈ تھرو آؤٹ. وومن امپاورمنٹ جو ہے نا, میں بڑی خلاف اس پر. یہ جو خواتین باہر نکل, اور میں کہیں بھی اگر دیکھوں, میں یہاں تک اگر آئی ہوں تو میں اپنے ہسبینڈ کی سپورٹ کے بغیر تو نہیں آ سکتی نا. اگر وہ مجھے لاک لگا کے وہ اندر, تو کیسے پاسبل تھا.
اور میری تو جو جاب بھی ہے وہ بھی ان کے ایک فکرے پہ ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ تم جاب کرو، تمہارے پاس ایجوکیشن ہے. میرا تو میں کہاں سے کہوں کہ جی مجھے میرے رائٹس نہیں ملے. میرے بولنے سے پہلے ان کو پتہ ہوتا ہے کس کی یہ ضرورت ہے. میرے بولنے سے پہلے میرا بیٹا میرا تھا، میرے اندر آنے سے پہلے آپ لوگ میرے لیے کھڑے تھے. میں کیوں کہوں کہ مجھے رسپیکٹ نہیں دی جب مجھے اس کی ضرورت؟ کون سی رسپیکٹ مجھے چاہیے جس کی مجھے ضرورت؟ آپ کے کہنے کا میم یہ ہے کہ آپ دین کا کام بھی کر رہی ہیں دنیا میں رہ رہے کہ، اور جو ہمارے جو اس بیسک ورڈ کی ضرورت. مسئلہ صرف یہ کہ ہمیں پتہ نہیں، ہمارے پاس نالج نہیں. ہم نے اپنے مذہب کو محدود کر دیا ہے. ہم کہتے ہیں دین الگ دنیا الگ، نہیں، ہماری دین اور دنیا اکٹھی ہے. تو آج کل کا جو یوتھ ہے وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ جب وہ کمانے نکلے یا پریکٹیکل لائف میں آئے تو وہ آلریڈی فرام دا ویری فرسٹ ڈے 50,000 یا 1,00,000 روپے تک وہ چاہ رہا ہوتا ہے. اس کی سوچ ہوتی ہے کہ میں اتنا کماؤں تو میں کہیں کام کروں گا، نہیں تو اس سے نیچے جو ہے وہ میں سیکریفائز نہیں کروں گا. تو ایسے یوتھ کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر انہیں اپرچونٹی ملے تو انہیں لینی چاہیے؟ دیکھیے بیٹا جی، آپ کوئی بھی بچہ یا کوئی بھی بچی ایک بات تو ذہن میں رکھے نا، چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی کے پہلے ہی جو اس کا اسٹیپ ہے آپ کو اس پہ ہی اسٹیپ رکھنا پڑے گا. ڈائریکٹ چھت پہ آپ یا تو اوپر سے فلائی کر کے آئیں، ایسے تو پاسبل ہی نہیں ہے. چھت پہ جانے کے لیے 1 2 3 سیڑھیاں چڑھنی پڑیں گی. اس لیے اپرچونیٹیز اویل کریں اور آگے کے لیے اسٹرگل کریں. آپ اپنا محنت کریں، محنت کا پھل اللہ دیتا ہے. لیکن کوئی بھی کام، یہ حقیقت ہے، چھوٹا بڑا کام یا زیادہ نہیں ہوتا. بات یہ ہوتی ہے کہ جو بھی آپ کی ذمہ داری ہے نا، آپ اس کو اس لیول پہ پرفارم کرو کہ وہ نظر آئے. آپ کو بتانا نہ پڑے کہ یہ میں نے کیا ہے. آپ کا کام بولے کہ یہ کیا گیا ہے، مجھے کسی نے کیا ہے، تو پھل آپ کو خود ہی اللہ دے گا. محنت کا پھل تو آپ کبھی بھی ضائع نہیں کرتا، چھوٹا یا بڑا کچھ بھی. اگر آپ پے کی بات کریں تو اگر مجھے یاد ہے میرا خیال ہے لیس دین 5,000 پے تھی بیسک اسٹارٹ میں. جب میں نے اسٹارٹ کیا تو مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ کوئی چھوٹا کام تھا. پیشہ تو وہی ہے، پیغمبری پیشہ. اور آپ یقین کیجئے کہ میں نے کبھی یہ ٹیوشن وغیرہ کے سلسلے میں نے ہمیشہ اپنی جاب اسٹیشن پہ پڑھایا ہے اور پوری دل جمی سے پڑھایا ہے. جتنی بار ضرورت پڑی ہے اتنی بار پڑھایا ہے. جہاں تک میرا بچہ سیٹسفائڈ نہیں اس وقت تک انہیں سمجھایا. میم ایک چیز میں آپ سے اور پوچھنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ جس طرح جب ہم ایک کلاس روم میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم لیبلائز کر دیتے ہیں ایک اسٹوڈنٹ کو کہ یہ نالائق ہے یا نکما ہے. دیکھیں بچہ نالائق نہیں ہوتا، اسٹوڈنٹ کوئی نالائق نہیں ہوتا. اگر کوئی ایک بچہ اس چیز کو نہیں سمجھ رہا تو کسی دوسری چیز کو میرے سے بھی بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے. بات صرف یہ کہ ریکگنائز کریں کہ اس کا فوکس کہاں ہے، کس چیز کو زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہے. مسئلہ صرف وہی ہے کہ ہم جو کتابوں کو بنا کے بیس بچے کا آئی کیو لیول چیک کرتے ہیں وہ غلط ہے. آپ لائف کو فوکس بنا کے بچے کا آئی کیو لیول چیک کیجیے. کسی ایک جگہ پہ اگر وہ کام ہے تو کسی دوسری جگہ پہ وہ بہت زیادہ بھی ہوگا. نالائق نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے کسی کو جو ہے دماغ کے بغیر تو پیدا کیا کوئی نہیں. دماغ اس کے پاس ہے، صرف اس کو رائٹ ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے کہ آپ نے اپنے دماغ کو یہاں پہ یوٹیلائز کرنا ہے. اور آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جب قرآن پڑھا تو قرآن کی ایسی کون سی آیت ہے یا ایسی کون سا فکرہ ہے جو آپ کہتی ہیں کہ لائف چینجنگ ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اس سے بہت اچھا ایک لیسن ملتا ہے؟ جو حقیقت میں میری زندگی بدلنے کی وجہ بنا وہ ہے اے ایمان والو گمانوں سے بچو. بلا شبہ بہت سارے گمان گناہ ہوتے ہیں اور ہمارے چھوٹے چھوٹے جو گمان ہیں نا، یقین کیجیے وہ ہمیں پتہ نہیں کہاں لے کے جاتے ہیں. مجھے جب بھی کوئی میرے ذہن میں کسی کے بارے میں، کسی چیز، کسی پرسن، کسی واقعے کے بارے میں بات آتی ہے نا، میں اپنے آپ میں یہ دہراتی ہوں کہ اے ایمان والو گمانوں سے بچو. بلا شبہ بہت سارے گمان گناہ ہوتے ہیں. آپ یقین کیجیے اتنا سکون آ جاتا ہے آپ کی زندگی میں. بہت سارے لوگوں کی بہت ساری کڑوی باتوں کا آرام سے اگنور کر جاتے ہیں. اور جب پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ویسا ہی ہوں جیسا تو مجھے گمان کرے گا، اور اس سکون اندر آ جاتا ہے کہ جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے وہ کبھی بھی جو ہے ہمیں کسی ایسی مشکل میں ڈالے گا ہی نہیں کہ جس میں ہم نکل ہی نہ سکیں. میم ایک چیز آپ مجھے یہ بتائیے گا، ہمارے یہاں پہ یہ ہوتا ہے سیٹ اپ کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دوست اگر میٹرک سائنس کے ساتھ کر رہا ہے تو ہم بھی سائنس کے ساتھ کریں گے، اگر ہمارا دوست میٹرک آرٹس میں کر رہا ہے تو ہم بھی آرٹس میں کریں گے. دیکھیں آپ نے پہلے کویسچن کیا تھا سسٹم کا. ہمارے سسٹم میں جو چیز لیک کرتی ہے نا وہ یہ کاؤنسلنگ ہی لیک کرتی ہے. ہم اپنے بچوں کو نا پراپر کاؤنسلنگ پرووائڈ نہیں کرتے اسکول لیول پہ، اسپیشلی یہی میٹرک بیس پہ، کیونکہ اس کے بعد بچے نے اپنی لائن لینی ہے کہ اس نے کدھر جانا ہے. ہم کہتے ہیں بھیڑ چال ہے
جی آئی ٹی میں آ جاؤ، ڈھیر سارے لوگ آئی ٹی میں آ جائیں گے. کمپیوٹر کے علاوہ اگر دوسری فیلڈ، ڈاکٹر ہے جی، انجینئر ہے، اس کے علاوہ کوئی فیلڈ ہی نہیں ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کرسی بنانا کام نہیں ہے؟ جب تک کوئی سیکھے گا نہیں، اس کو بنائے گا نہیں، یہ تو ہر وقت کی ضرورت ہے نا. اس لیے لیک وہاں پہ ہے، وہاں پہ کمی ہے. بچوں کو پراپر گائیڈ کرے کہ کیا چیز ہے جو آپ بیسٹ کر سکتے ہیں. یہ مت سوچے کہ کیا بیسٹ ہے، آپ کیا بیسٹ کر سکتے ہیں، وہ چیز چوز کیجیے. میں ایک چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا اپنی پرسنل بھی، کہ ہمارے پیرنٹس سے کہتے ہوتے تھے کہ میٹرک جیڑا ہے وہ تسی سائنس دے وچ کرنا ہے، پاویں 4 سال لگ گئے. جی پرسنلی میرا میٹرک سائنس کے ساتھ نہیں ہے، میرا میٹرک آرٹس کے ساتھ ہے. میں تو ایک کامیاب پرسن ہوں آرٹس کے ساتھ. میم بینگ اے ٹیچر، آپ ایک چیز بتائیے گا کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو کیسے انگیج کیا جا سکتا ہے کہ ان کا پڑھائی میں دل ہے. بچہ اس چیز کے لیے محنت کرتا ہے جس میں اس کا انٹرسٹ ہو. آپ بچے کو انٹرسٹ ڈیولپ کریں. انٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے؟ اس چیز کی امپورٹنس اس پہ واضح ہو جائے. جب ایک بچے کو ایک چیز کی اہمیت سمجھ آ جائے، پھر اس کے اندر اس کو حاصل کرنے کی، اس کو آگے کرنے کی یا اس کو سمجھنے کی خواہش پیدا ہو جائے، وہ آٹومیٹکلی اس کے ساتھ انگیج ہوتا ہے. تو آپ کیا کہیں گی کہ جو ایجوکیشن ہے اسٹوڈنٹس کے لیے تو آبویسلی از اے گڈ تھنگ ٹو گیٹ ایجوکیشن، لیکن لڑکیوں کے لیے جو ہمارے یہاں پہ ایک متھ بنا ہوا ہے کہ جی آپ نے صرف ایک مڈل تک پڑھنا ہے یا پرائمری تک پڑھنا ہے، آپ کی بعد میں شادی ہو جائے گی تو کرنا آپ کے گھر کے کام ہی ہے. تو آپ کیسے ان لڑکیوں کو یا ان اسٹوڈنٹس کو یہ کہنا چاہیں گی کہ یہ بھی چیزیں ساتھ ساتھ ہیں لیکن وہ اپنی تعلیم کو لے کر بھی آگے چلیں؟ غلط سی بات ہے کہ آپ کہیں کہ جی بوائز کا پڑھنا تو ضروری ہے کیونکہ انہوں نے کمانا ہے، اور گرلس کا پڑھنا ضروری نہیں جنہوں نے تربیت کرنی ہے. ان کی پڑھائی جو وہ خاندان کے چلانے کے لیے ضروری ہے. جو مرد کی پڑھائی ہے وہ آپ کی کچن کو چلانے کے لیے ضروری ہے. ان مائی پوائنٹ آف ویو گرلس کا زیادہ امپورٹنٹ ہے پڑھنا بوائز کی نسبت. بوائز کو شاید لیبر بھی کر کے کما ہی لیں، چولہا چلا ہی لیں. عورت کیا کرے گی اگر اس نے نہیں پڑھا ہوا تو اپنے بچے کو کیسے آگے لے کے جائے گی؟ میں نے شادی کے بعد، جاب کے بعد، بچوں کے بعد اپنی ڈگری مکمل کی. ایم فل میرا بچوں کے ساتھ، صرف اس لیے کہ جب تک مجھے نہیں آتا ہوگا میں بچوں کو نہیں بتا سکتا. میم وہ پیرنٹس جو اپنی بیٹیوں کو ہاسٹلس میں بھیجتے ہیں یا وہ بھیجتے ہیں ان کو آؤٹ آف دا سٹی ٹو گیٹ گڈ ایجوکیشن، تو اس کی طرف بیسیکلی اس کا ریزن تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے سرکل کے اندر کوئی ایسا اچھا تعلیمی ادارہ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، تو ہی آپ آپشن آؤٹ کرتے ہیں اپنے ڈومین سے موو کرنے کے لیے. تو آپ کیا کہتی ہیں کہ کچھ پیرنٹس ٹرسٹ ایشوز کی وجہ سے اپنی جو ان کی بیٹیاں ہیں ان کو بھیجتے ہیں، تو جو ہماری فیمیلز ہیں ہاؤ کین دے ڈیولپ ٹرسٹ ان فرنٹ آف دیئر پیرنٹس، تاکہ ان کے لیے جو ان کی جو لائف ہے اس میں وہ جو کرنا چاہتی ہیں ان کے پیرنٹس ان کو فلی سپورٹ کریں؟ دیکھیے میں تو ویسے اس بات ہی سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آپ نے ایک بچی کی تربیت کی خود، پھر اس کے بارے میں آپ کو ٹرسٹ ایشوز کیوں ہیں؟ یہاں بھی تو اگر فرض کریں لوکل یونیورسٹی میں اگر آپ کی بچی گئی ہے تو کون سا آپ اس کے ساتھ ایڈمیشن لے کے بیٹھ رہے ہیں؟ اگر وہ سٹی سے باہر ہے تو سیم ہی ہے نا، اگر وہ ہاسٹل میں تو بھی سیم ہی ہے نا. بچی تو وہ آپ ہی کی ہے، تربیت اس کی آپ ہی نے کی ہوئی ہے، اچھا برا آپ نے ہی سکھایا ہے. ان کو ان پہ پابندی نہیں لگانی چاہیے کہ جی آپ نے میٹرک کر لیا اب آگے کیونکہ یہاں ہے نہیں تو آپ آگے نہیں پڑھیں گے. ایسا یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط ہے. اگر ہم نے 10th تک، ایف اے تک، ایف ایس سی تک اپنی بیٹی کو پڑھا دیا ہے اور وہ آپ کو رزلٹ بھی دے رہی ہے، تو پھر یہ زیادتی تو نہ کریں کہ جی اس سے اس کا وہ بیسک رائٹ ہی چھین کے پیچھے رکھ دے. مجھے ڈر لگتا ہے. کیوں؟ اپنے بچے کی تربیت آپ نے کی ہے، اتنا کانفیڈینس تو اس پہ ہونا چاہیے نا کہ وہ آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرے. جانے میم آپ سے میں ایک چیز شیئر یہ کرنا چاہوں گا، جس سے ہمارا پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے آپ کو پتہ ہے وہ ڈیوائڈیڈ ہے 3 کیٹیگریز میں، فرسٹ ڈویژن، سیکنڈ ڈویژن اور تھرڈ ڈویژن. اچھا ہمارے ملک میں یہ سین ہے وین یو گیٹ لیس دین 45%، تو آپ کے لیے جو ایڈمیشنز ہیں وہ یونیورسٹی میں ایز اے ریگولر کینڈیڈیٹ لینا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہی ہے، کیونکہ ہماری یونیورسٹیز الاؤ ہی نہیں کرتی ہیں تھرڈ ڈویژن کے اسٹوڈنٹ کو انرول کرنے کے لیے. جبکہ یو کے میں یا وہ جو باہر کے ملک میں جتنے بھی انسٹیٹیوٹ ہیں وہ ہمیں یہ الاؤنس دیتے ہیں کہ ہم لوگ وہ بچے جن کے 40% مارکس ہیں یا تھرڈ ڈویژن میں بھی ہیں وہ، تو وہ ان کو بھی ایڈمیشن دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کو اس کے مارکس پہ جج نہیں کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں آئے گا اور پڑھے گا
تو ہم لوگ اس کی جو اسیسمنٹ ہے وہ اپنے انسٹیٹیوٹ کے حساب سے کریں گے. پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارا بیچلرز ہے وہ 4 ایئرس کا ہوتا ہے, جبکہ باہر وہ 3 ایئرس کا ہوتا ہے. اور ماسٹر پروگرامس بھی بہت سارے ہیں جو ہمارے یہاں پہ 2 ایئرس کے ہوتے ہیں لیکن باہر 1 ایئر کے ہوتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں باہر پڑھنے میں ٹائم سیونگ بھی ہے. تو آپ کیا ریکمینڈ کرتی ہیں بچوں کو جو گریجویٹ ہوتے ہیں یا پاس آؤٹ ہوتے ہیں, لائک ایک بچہ ہے جس نے بیچلرس کیا ہے, تو آپ اسے کیا ریکمینڈ کریں گی کہ وہ ماسٹرس پرسیو کرنے کہاں جائے؟ دیکھیں بیسکلی تو جو بھی بچہ اگر اچھا پڑھتا ہے باہر سے, ہمارے لیے تو وہ بینیفٹ ہے, واپس تو اس میں گھر ہی آنا ہے نا. ایک اچھی ڈگری اگر ایک بچے کے پاس ہے تو ہمارے لیے تو وہ فائدہ مند ہے. اگر اس کو کہیں باہر اپرچونیٹی مل رہی ہے جو اس کی صحیح والی جو اس کی کوالٹیز ہیں ان کی بیس پہ اس کو گائڈ کر کے ایک اچھی زندگی گزارنے کے قابل بناتا ہے, تو ڈیفینیٹلی جانا چاہیے. کیوں نہیں جانا چاہیے؟ اینڈ ایٹ دا اینڈ آف ڈے وہ واپس تو ہمارے ہی پاس ہے نا, بینیفٹ تو اس کا ہمیں ہی ہے. بینیفٹ تو کسی بھی بچے کا جو ڈگری باہر سے بھی لے کے آئے گی ہمارے ہی سسٹم کا حصہ بنے گا نا, وہ ہمارا ہی ماحول بہتر ہوگا. جو باہر سے بچے پڑھ کے آئیں گے یا یہاں سے بھی ڈگری لیں گے, اینڈ پہ انہیں ہمیں ہی سپورٹ کرنا ہے نا. تو جس کی ڈگری جتنی اچھی ہے, جتنی زبردست قسم کی یونیورسٹی کی ہوگی, اس میں اس کی وہ کوالٹیز تو شو ہوں. میم جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وی ہیو بورن اپ اسپیکنگ پنجابی اینڈ اردو, تو آبویسلی وی کین ناٹ فارگیٹ آور روٹس. انگلش کی کیا امپورٹنس ہے اسٹوڈنٹس کے لیے؟ دیکھیں انگلش کو ادر لینگویج کے طور پہ تو ضرور سیکھنا بھی چاہیے, کرنا بھی چاہیے, پڑھنا بھی چاہیے, مگر اس کو سر پہ سوار کرنے کے حق میں نہیں. کیوں؟ کیونکہ لینگویج ہے نا, اس کو لینگویج کی طرح سیکھیں. ہم اسے سبجیکٹ کی طرح پڑھانے لگتے ہیں, سبجیکٹ کی طرح لے کے چلتے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. لینگویج کو لینگویج رہنا چاہیے, اور چونکہ انٹرنیشنل لینگویج ہے ہمیں سیکھنی چاہیے, ہمارے ہر بچے کو آنی چاہیے, ہمارے ہر ممبر کو آنی چاہیے. میم جیسے کہ ہمارے یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں جب وہ پڑھ لکھ جاتے ہیں یا وہ زیادہ پڑھ لیتے ہیں تو ہر بچے کی یا ہر انڈیویجول کی خواہش ہوتی ہے کہ میں باہر جا کے کام کروں. دیکھیں ضرورت تو ہمیں باہر کے لوگوں سے زیادہ ہے کہ ہم اپنی ایجوکیشن کو یہیں پہ لگائیں, لیکن ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ موقع نہیں ہے اس کو اپنی ایجوکیشن کو یہاں کہیں کہاں وہ سرو کرے, کون سا ڈپارٹمنٹ اس کو دے. آپ دیکھیں جتنی بے روزگاری ہمارے پاس ہے, ایم ایس سی ایم فل پتہ نہیں پی ایچ ڈی لوگ جو ہے بیچارے وہ بے روزگار ہیں, تو پھر اس کے پاس آپشن کیا رہ جاتی ہے؟ یہی کہ وہ کہیں ادھر ادھر. قرآن بھی کہتا ہے کہ آپ کے پاس محدود جگہ تھی, آپ باہر کیوں نہیں نکلے, آپ نے غور کیوں نہیں کیا, آپ چلے کیوں نہیں, آپ پھرے کیوں نہیں, آپ نے دیکھا کیوں نہیں. تو پھر وہ دنیا دیکھیں, اگر انہیں یہاں موقع نہیں مل رہا, جہاں مل رہا ہے وہاں پہ اپنی سروسز پرووائڈ کریں. میم مجھے آپ ایک چیز بتائیے گا کہ کہتے ہیں کہ کام کرنے کے لیے کام کی نہیں نیت کی ضرورت ہوتی ہے, تو آپ اس بات سے کتنا ایگری کرتے ہیں؟ ٹوٹلی. آپ جب تک آپ کے ارادہ ہی نہیں ہے کسی چیز کو کرنے کا, جو مرضی, ایون دیٹ کہ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے, نوالا آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے, اگر آپ کھانا ہی نہیں چاہ رہے تو بھوک جتنی مرضی لگی رہے. جب تک آپ کا اپنا ارادہ ہی نہیں کچھ کرنے کا, آپ کو کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں. پھر تو پڑا ہوا ہے نا سارا کچھ, ایز اٹ از پڑا رہنے دیجیے. آپ ارادہ آپ کی نیت کرنے کی ہوگی تبھی وہ کام مکمل ہوگا, تبھی اس کی تکمیل ہوگی, تبھی وہ بینیفٹ ہوگا, ادروائز بالکل بھی 100%. میم what do you think, how can we make our world better place? ایکچولی ورلڈ تو بیٹر پلیس ہے, ہم خود نہیں ہیں, صرف انسانوں سے نا یہ سارا ورلڈ. اگر ہمارے اندر انسانیت ہی نہیں ہے تو پھر کیسے ورلڈ بیٹر پلیس بن سکتے ہیں؟ ذات خود تو اللہ تعالیٰ نے جو کریٹ کیا وہ بہت خوبصورت ہے, آپ دیکھیں. مسئلہ صرف یہ کہ ہم لوگ نہیں اچھے رہے, ہم لوگوں نے چیزوں کو اتنا زیادہ میس کر دیا ہے کہ وہ ہمارے لیے جو فائدے کی چیز ہے اس میں بھی ہمیں ٹینشن ہوتی ہے. ہمیں ضرورت ہے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی تاکہ ہماری دنیا بہتر ہو سکے, چھوٹے لیول سے, اپنے گھر سے, اپنے محلے سے, اپنی کمیونٹی سے, پھر اپنے شہر سے, پھر اپنے ملک سے, پھر دنیا سے. میم اینڈ پہ میں چاہوں گا کہ آپ کوئی نہ کوئی 2 سے 3 لائنز میں یوتھ کو ایک میسج دیں. دیکھیں میرا جو ہے نا سب سے مین چیز ہے, آپ جب تک آپ کا زندگی کا کوئی مقصد نہیں نا سلیکٹ کریں گے, کوئی گول, کوئی آبجیکٹیو سلیکٹ نہیں کریں گے, تب تک آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. پہلے اپنا مقصد سلیکٹ کیجئے, پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے اسٹریٹجیز بنائیے, پلاننگ کیجئے, پھر اس پہ محنت کیجئے, پھر اس کو باقاعدہ آپ انالائز کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہیں بھی کمی ہے تو وہ آپ کی اسٹارٹ والی پلاننگ میں کمی ہے.
جب تک آپ چیزوں کو گریجولی کرنے کے عادی نہیں ہوں گے کچھ بھی آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا. بے شک آپ جتنے مرضی کامیاب انسان, بے شک جتنی مرضی آپ نے ڈگریز لے لی ہیں, آپ اپنا آبجیکٹیو سلیکٹ کر کے اس پہ فوکس کر کے اس کے لیے اسٹریٹجیز بنا کے پلان کر کے اسٹرگل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین فائدہ جو ہے, جو صحیح معنوں میں فائدہ ہے, وہ دے گا انشاءاللہ. Well, thank you so much, madam. It is a really great honor for me to sit in front of you. It is a big deal for me. So thank you so much again for coming and giving your valuable time to us. Very much so nice of you. Thank you so much, students. تو it's a wrap guys. تو آپ محمد انس کو اجازت دیئے گا ایکٹیویژن کے پلیٹ فارم سے, اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے جو نالج گین کی ہے میڈم عظمیٰ سے, اور جو بھی انہوں نے اچھی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں آپ کو بھی اچھی لگی ہوں گی. Thank you so much and keep liking our page and stay updated for more further podcasts. Thank you so much.